إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، سن 9 ہجری ہے، گرمی کا موسم ہے، کھجوروں کے باغات پک چکے ہیں. اس وقت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا، ہمیں تبوک جانا ہے. مدینہ منورہ سے 800 کلومیٹر کا سفر ہے، گرمی کی شدت ہے، پھل پک چکے ہیں، لیکن ہمیں روم کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، اسلام کا بول بالا ہونا ہے. لہذا کوئی بھی شخص پیچھے نہ رہے اور آج سے اپنی تیاری شروع کر دیں. یہ پہلا موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت کا دو ٹوک اعلان کیا.
ورنہ عموماً جنگ کے جو اصول ہیں ان میں اسی چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جہاں جانا ہو اس کا واضح طور پر ذکر نہ کیا جائے، تاکہ جنگ سے پہلے راستے میں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ لیکن چونکہ سفر لمبا تھا، زیادہ راہ کم تھا، تیاری کے لیے ساز و سامان نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح الفاظ میں یہ فرما دیا کہ کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے، کوئی مغالطے میں نہ رہے، ہمیں تبوک جانا ہے۔ اور عرب کے صحرائی اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اس شدت کی گرمی میں اتنا لمبا سفر کرنا کتنا دشوار تھا، کتنا مشکل تھا، جبکہ انسان کے پاس کوئی آج کل کے دور کی اے سی والی لینڈ کروزر، پراڈو اور دیگر گاڑیاں نہیں تھیں۔ گھوڑے، اونٹ اور خچروں کا سفر تھا۔ آخر انسان کتنا زیادہ راہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟ پانی جس کی شدت کے ساتھ کمی تھی، جس کے ساتھ انسان کی زندگی وابستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن جو پکے مسلمان تھے انہوں نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑا اور تیاری میں مشغول ہو گئے۔ جو جس سے جو بن پایا اس نے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ بمائے ساز و سامان پیش کر دیے۔ 1000 اشرفیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تھیلی اشرفیوں کی پیش کر دی۔ اور کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جن کے پاس 1 سا 2 سوا 2 کلو جوں تھے، وہی انہوں نے پیش کر دیے۔ اور ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ روتے بھی اور اپنے رب کے سامنے رات کو اٹھ کر گڑ گڑاتے بھی، اللہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے ساز و سامان مانگا ہے، ہمارے پاس تو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے، یا اللہ تم دعا رہنا، اللہ دعا رہنا، میں نے اپنی عزت ہی صدقہ کر دی ہے کہ جس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا آج تک میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ان کی لاج رکھی، لیکن کچھ ایسے بھی تھے انہوں نے کہا نہ، اتنی شدت کی گرمی، اس سفر میں نہ جانا۔ پتہ کتنی گرمی تھی؟ آج اے سی لگے ہوئے، گاڑیاں، مسلیں، گھر، ہر چیز سہولت والی، پانی کی جگہ جگہ پہ سہولتیں موجود، ٹھنڈے واٹر کولر موجود، راستوں کے اوپر امن۔ اس وقت گرمی کیا تھی، مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہمارے کلیجے حلق کو آ جاتے پیدل چل کر، اوپر سے سورج اپنی تپش وہ ڈال رہا ہوتا، نیچے زمین کی گرمی، صحرا کی ریت وہ ابل رہی ہوتی، ہمارے کلیجے منہ کو آتے، پینے کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ہوتا۔ اس عالم میں ہم جب اونٹ ذبح کرتے تو اونٹ کے اندر سے پانی نکال کر ہم پیتے۔ یہ حالت تھی مسلمانوں کی۔ اونٹ اپنے اندر پانی سٹور کر لیتا ہے، ایک مشکیزہ وہ اپنے چلنے کے لیے پی لیتا ہے، ایک کو سٹور کر لیتا ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی جب پانی مشکیزے کے اندر سے بھی نہ ملتا، اونٹ کے پیٹ سے بھی نہ ملتا، تو اونٹ کے گوبر کو نچوڑ کر جو پانی نکلتا وہ مسلمان پیتے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ مسلمان ایک طرف کٹ رہے ہیں، ایک طرف ذبح ہو رہے ہیں،
اور ایک طرف دوسرا مسلمان وہ مزے سے آرام سے 3 ٹائم کھانا کھا کے سویا ہوا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں کہ میرے مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ہم تو ایسے مسلمان ہیں، اور پکے کے پکے مسلمان۔ اس وقت کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے زبان سے جو کلمہ پڑھا تھا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، کہیں ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ان کو یہ سنا دو، یہ پیچھے رہ کر رضوا بان یکونوا مع الخوالف، یہ بیبیوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہنا پسند کیا انہوں نے، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ ان کو یہ دنیا کی گرمی، یہ سورج کی گرمی اس وجہ سے کہ کہیں یہ گرمی ہمیں جلس نہ دے، یہ گرمی ہمیں بیمار نہ کر دے، اس لیے تبوک نہیں جانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجیے قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی جو گرمی ہے وہ اس دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے۔ عربی کا ایک بک لا خذ بالموت حتى يرضى بالحمى، موت سے ڈراؤ بخار پہ خود ہی راضی ہو جائے گا، اس کو کہہ دو بخار چاہیے کہ موت چاہیے، وہ کہے گا نہیں بخار ٹھیک ہے موت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو کہو ذرا جہنم کی گرمی کا اندازہ لگاؤ، تمہیں پھر یہ گرمی کچھ بھی محسوس نہیں ہوگی، تم خوشی خوشی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل پڑو گے۔ وہ جہنم کی گرمی کون سی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نارکم التی یوقد ابن آدم، یہ جو آگ ہے نا جو تم اپنے گھر میں چولہے پہ جلاتے ہو، سلنڈر کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ، گوبر کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی تم اس کو جلاتے ہو، یہ نارکم، یہ تمہاری جو آگ ہے، جزء من 70 جزء من نار جہنم، جہنم کی جو 70 درجے گرمی ہے نا اس کا ایک حصہ ہے جہنم کی گرمی، اس سے 69 درجے زیادہ تیز ہے۔ قیل یا رسول اللہ ان کان لکافیہ، کہ یہی کافی نہیں تھے، یہ 1% جو گرمی آگ ہے یہی تو کافی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علیہا ب69 جزءا کلھا مثل حظھا، وہ جو گرمی ہے آگ، جہنم کی آگ کی جو گرمی ہے وہ اس سے 69 درجے تیز ہے، اور ہر ایک درجہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ غور فرمائیے، اس کے اوپر 1 منٹ انگلی رکھنا یہ دشوار ہے، مشکل ہے، انسان نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنم کی گرمی یہ کتنی سخت ہے، اس کی شدت کا اندازہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والا انسان، جس کو پیدائش سے لے کر موت تک، وفات تک ایک کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا، عیش کی زندگی بسر کی ہوگی، لیکن اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی، دین سے دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت پر عمل نہ کرنے والا انسان، دین اسلام سے روگردانی اختیار کرنے والا انسان، ہر معاملے میں اپنی من پسند کو مقدم کرنے والا اور دین کو پیچھے چھوڑنے والا انسان، اتنا عیش و عشرت اور ناز و نخروں میں پلنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہوگا قیامت کے دن جب اس کو لایا جائے گا، فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سِبْغَةً، اس کو ایک دفعہ جہنم کے اندر ڈبکی لگا کے اور غوطہ دے کے باہر نکال کر رب العالمین اس سے پوچھیں گے یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط، تو نے 60 سال زندگی بسر کی، 70 سال بادشاہت کی زندگی بسر کی، تجھے کوئی تکلیف نہیں آئی، ذرا بتاؤ تو صحیح دنیا میں کبھی سکون بھی دیکھا تھا؟ یہ سب کچھ دنیا کی سہولتیں پانے والا،
آئے روز بہترین سے بہترین گاڑی میں سفر کرنے والا، آئے روز بہترین سے بہترین آسائشوں والی زندگی بسر کرنے والا انسان جب جہنم کے اندر ایک غوطہ دے کر باہر نکال کر پوچھا جائے گا کیا دنیا میں کبھی خیر اور سکون دیکھا تھا؟ حل مر بک نعیم قط، کیا کوئی نعمت بھی ملی تھی دنیا میں؟ تو وہ آگے سے جواب دے گا فیقول لا واللہ یا رب، اللہ کی قسم میرے رب کبھی دنیا میں سکون نہیں دیکھا تھا۔ یہ جہنم کی شدت کا آپ اندازہ کرتے ہیں کہ کتنی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جہنم نے ایک دن، اس کی شدت کا اندازہ، ایک دن جہنم نے شکایت کی۔ کون بیان کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِن وَاشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا، آگ نے شکایت کی اپنے رب سے، فقالت، آگ بات کی، آگ بھی بات کرے گی، جہنم بات کرے گی۔ آج ہم گونگے بن جاتے ہیں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے ہماری زبان بڑی چلتی ہے، دین کے حوالے سے ہم گونگے ہیں، نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں، شرم آتی ہے نا ہمیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ جہنم جس دین کو سیکھنے پر شرم آتی ہے نا، کل جب جہنم کے اندر گرو گے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، یہ جہنم بول کر بات کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جہنم کہتی ہے ربی اکل بعضی بعضا، اللہ میرے اپنے یعنی ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیا ہے، میں تو بہت تنگ ہوں۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، اللہ رب العالمین اس کو فرمائیں گے اچھا 2 سانس لے لیا کرو۔ ذرا جہنم کی شدت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ 50 سے اوپر جب درجہ حرارت پہنچتا نا جی، تو ڈر ہی لگا ہوتا ہے کہ بس اب آگ لگی تو لگی۔ بلکہ لوگوں نے تو پچھلے گرمی کے سیزن میں ویڈیو بنائی کہ روڈ کے اوپر بیٹھ کر فرائی پین رکھ کر زمین کے اوپر اور اس کے اندر انڈا ڈالا تو وہ فرائی ہو گیا۔ یہ حالت ہے اس گرمی کی، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس گرمی کا اندازہ لگائیں جہنم کی وہ کتنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا 2 سانس لیا کرو، فی الشتاء نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد ما تجدون من الحر و اشد ما تجدون من الزمہریر، یہ جو سخت گرمی تمہیں محسوس ہوتی ہے نا اور سخت سردی جو تمہیں محسوس ہوتی ہے، یہ جہنم کی گرمی ہے۔ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، یہ سخت گرمی جو ہے یہ جہنم کی ہوا ہے جو سانس لیتی ہے۔ یہ ابھی اس نے سانس لیا ہے تو تمہاری حالت یہ بن گئی ہے، اور اگر وہ خود تمہارے سامنے آ جائے تم اس کے اندر گل جو اللہ محفوظ فرمائے، پھر کیا بنے گا تمہارا؟ جہنم کی گرمی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، یہ دہتی جو آگ ہے، دہتے رہنے والی آگ، اس سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ فَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ابو لہب بدبخت شعلوں والی بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون آگ ہے، کون سی آگ ہے جس کی اتنی سختی بیان کی جا رہی ہے؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، اس کے جو شعلے ہوں گے محل کی طرح، اس طرح اوپر وہ پھینکے جا رہے ہوں گے۔ جہنم محل کی مانند اپنے بڑے بڑے شعلے انگارے پھینک رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے اور ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے کہ کل قیامت کے دن جن کو مجرم ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ مجرم، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجی کلا انہا لظى نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فعوى۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مجرم کہے گا سب کچھ لے لو، بیٹا لے لو، بیوی لے لو، بھائی لے لو، پورا خاندان لے لو، میری جان چھوڑ دو، اس جہنم سے مجھے بچا لو۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا، اب ایسا نہیں ہوگا، اب نہیں ایسا ہوگا، کلا کیوں؟ انہا لظا، یہ تو شعلوں والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، تیرے سر سے لے کر تیرے پورے جسم کا چمڑا ادھیڑ کے رکھ دے گی، کھینچ کے نکال دے گی تیرے جسم کا۔ یہ کون سی آگ ہے؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ اکبر۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا کر، قرآن مجید کی آیات پر غور کیا کر، یہ تیرا گوشت جس کی تجھے اتنی فکر ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہو، غذائیں کھاتے ہو، ملٹی وٹامن لیتے ہو، کبھی تو نے سوچا کہ میں اس کی فکر کر رہا ہوں دنیا میں، اس کی آخرت کے لحاظ سے میں نے کتنی فکر کی ہے؟ یہ جب تیرا وجود یہ گوشت آگ جلا دے گی، آگ کھا جائے گی، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ اللہ اکبر۔ کون کون سی آیت آپ کے سامنے رکھوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب جسم تیرا گوشت سارا جل کر راکھ ہو جائے گا، ہڈیاں باقی رہیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ تجھے پھر گوشت دے دیں گے، پھر تجھے عذاب ہوگا، پھر وہ جلے گا، پھر گوشت ملے گا، اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ کبھی نہیں سوچا؟ نزاعۃ للشوا، یہ چمڑے کو ادھیڑ دے گی، کھینچ دے گی، جلا دے گی، تدعو من ادبر وتولی، جو منہ پھیر کر پیڑ پھیر کر دین اسلام سے بھاگا تھا، جب دین کی بات کی جاتی تو وہ منہ موڑ لیتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو پکارے گی، آؤ آؤ آؤ، کہاں جا رہے ہو تم؟ میں تمہارے لیے ہوں، آج چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ وہ جمع فوا، جس نے دنیا میں صرف ایک ہی اس کو دن تھی، مال اکٹھا کر لو، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، اپنی تجوریاں بھر لو، اپنے خزانے پر کر لو، دنیا کے مال و دولت پر نظر رکھ کر ہڑپ کری جاؤ۔ کبھی سوچا اس نے کہ کل قیامت کے دن یہ مال میرے کسی کام آئے گا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاد رکھ کل قیامت کے دن نہ تیرا مال تیرے کچھ کام آئے گا، نہ تیری اولاد تیرے کچھ کام آئے گی، تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ گرمی، یہ شدت کی گرمی، اللہ اکبر، یہ انسان کہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، بچ جاؤ، اپنے آپ کو جیسے دنیا کی گرمی سے بچاتے ہو جہنم کی گرمی سے بچا لو۔ ایک صرف نسخہ آپ کے سامنے، یہ فدیہ دینے والا جو کہے گا سب کچھ لے لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، سب سے ہلکا جس کو عذاب ہوگا، سب سے ہلکا، بتاتا ہوں کون ہے وہ انسان جس کو سب سے ہلکا عذاب ہونا ہے، اس کو اللہ رب العالمین فرمائیں گے، لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی بھی، یہ جو کچھ زمین کے اندر ہے کیا یہ تو فدیے کے طور پر اپنی جان بچانے کے لیے جہنم سے دینے کے لیے تیار ہو؟ فیقول نعم، ہاں ہاں یا اللہ میں سب کچھ دے دوں، یہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے نا مجھ سے لے لو اور مجھے جہنم سے بچا لو۔ فیقول، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اردت منک اہون من ھذا، میں نے تو اس سے بہت چھوٹی چیز تجھ سے مانگی تھی، سستی چیز مانگی تھی، وانت فی صلب ابن آدم، تو ابھی آدم کے پشت میں تھا، ابھی تو عالم ارواح میں تھا، میں نے تجھ سے ایک ہی چھوٹی سی چیز مانگی تھی، وہ کیا چیز ہے پتہ ہے؟ آج ہم کہتے ہیں لو جی یہ بابوں کے منکر ہیں، یہ پیروں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، اور اپنی عقل پہ پردہ، تیری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، کبھی غور کر تو کر کیا رہا ہے؟ یہ بابے، یہ پیر، یہ ملنگ، یہ درویش، یہ گدی نشین تیرے کسی کام نہیں آئیں گے، تیرے کام کون سی چیز آنی ہے جس نے تجھے کل قیامت کے دن جہنم کی گرمی سے بچانا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا، وہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چھوٹی سی چیز مانگی تھی، اللہ تشرک بی شیئا فابیت الا ان تشرک بی، میں نے تو تجھے کہا تھا بس میرے ساتھ شرک نہ کرنا، جہنم سے بچا دوں گا، لیکن تو نے کہا نہیں میں نے شرک کی کرنا ہے۔ آج اپنے گریبان میں ہر کوئی جان کے دیکھ لے وہ کس کس کو نہیں اس نے رب کا شریک بنایا۔ اس میں وہابی سنی سارے شامل ہیں۔ مت کوئی خیال کرے کہ یہ بات صرف سنیوں یا بریلویوں کے لیے، مشرکوں کے لیے بات ہو رہی، نہیں۔ کیا ہم نے اپنے نفس کو اپنا الہ نہیں بنا دیا کہ جب دین کی بات، خوشی کی بات آتی ہے، غمی کی بات آتی ہے، ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اللہ رب العالمین کے حکام کے مقابلے میں مقدم نہیں کر لیتے؟ تو کیا یہی نہیں؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا، اپنے آپ کو اہل سنت کہنا، اپنے آپ کو وہابی کہنا، اپنے آپ کو فلاں 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 کہنا، اور جب بات دین کی آئے، بیٹے کی شادی کی آئے، باپ کی میت کی آئے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں جی برادری ہے نا، ناک نہیں رہتا، خواہش نفس کو مقدم کیا، اللہ کے دین کی بات کو چھوڑ دیا، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، شرک سے بچو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی تو نے یہ غور کیا کہ یہ جہنم جس کی آگ اتنی تیز ہے، یہ گہری کتنی ہے، اس کی سطح گہرائی کتنی دور ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ھذا حجر، ایک دن بیٹھے ہوئے آواز آئی برم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ آواز کون سی؟ نہیں آپ سنا۔ اب میں ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، 70 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا۔ فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انتهى إِلَى قَعْرِهَا، اس وقت سے یہ نیچے گر رہا تھا، آج جہنم کا جو سب سے نیچے اس کی تہ ہے وہاں پہنچا ہے 70 سال کے بعد۔ اندازہ کریں اوپر سے نیچے کتنی چیز جلدی جاتی ہے، پھر پتھر بھاری جتنی بھاری ہوگی اتنی جلدی جائے گی۔ تو اب میں یہ پتھر، اور پتھر بھی پتہ کتنا بڑا ہے، اب میں 70 موٹی اونٹنیوں کے برابر ایک پتھر، 70 موٹی تازی اونٹنیاں کھڑی کی ہوں جتنی جگہ ان کی ہوتی ہے اتنا بڑا پتھر تھا، یہ جہنم کے اندر گرا 70 سال کے بعد۔ جہنم کی آگ وہ کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد علی النار الف سنۃ حتی احمرت، جہنم کی آگ کو جلایا گیا 1000 سال وہ سرخ ہو گئی، ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی ابیضت، پھر 1000 سال اس کو جلایا گیا پھر سفید ہو گئی، ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی اسودت، پھر وہ اس کو 1000 سال جلایا گیا سیاہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا فہی سوداء مظلمہ، یہ اب اندھیری رات کی طرح سیاہ ہے۔ جہنم کی آگ کا رنگ بالکل سیاہ، نظر ہی کچھ نہیں آئے گا۔ اب بتاؤ ذرا اس کے اندر جو پڑے ہوں گے، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج، موج من فوقہ موج، ایک کے اوپر ایک موج ہوگی، اور ایسا اندھیرا ہوگا کہ اس کے اندھیرے کے اندر لم یکد یراہا، اگر وہ اپنا ہاتھ نکالے گا تو ہاتھ بھی نہیں نظر آئے گا، اتنا اندھیرا۔ یہ وہ آگ ہے جس کا رنگ یہ ہے، جہنم کی آنکھیں ہیں، جہنم کی گردن ہے، جہنم کی آگ کی کے کان ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یخرج عنق من النار، جہنم کی آگ ایک گردن کی طرح باہر نکلے گی، یوم القیامہ لہو عینان یبصران، 2 آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہے، اذنان یسمعان، 2 کان ہیں اس کے سن رہے ہیں، ولسان ینطق، ایک اس کی زبان ہے وہ بولتی ہے، انی وکلت بثلاثۃ، غور فرمایا میرے مسلمان بھائی آج یہاں بیٹھے ہوئے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ میں غور کر کہیں تو ان 3 لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ وہ بول کر کہے کہ مجھے 3 آدمیوں کے پیچھے بھیجا گیا ہے، آج میں نے تینوں کو، 3 قسم کے لوگوں کو کیچ کرنا ہے، شکار کرنا ہے۔ کون سے لوگ؟ بکل جبار عنید، سرکش متکبر انسان، اکڑ مزاج انسان، میں نہ مانوں
ظلم کرنے والا انسان، اور دوسرا وَبِكُلِّ مَن دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا الہ بنایا اس کو بھی میں پکڑوں گی۔ اور تیسرا وَبِالْمُصَوِّرِينَ، تصویریں بنانے والے۔ یار بات آ جائیں، یہ بڑا کام خراب ہو چکا ہے، ہر کوئی بس اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اب تو بات مسجدوں میں اور حرم میں نہیں چھوڑ رہے، باقی تو کسی جگہ کو کیا کرنا ہے، نہیں ضرورت کی جو چیز ہے بس بولیں۔ یہ کیا ہوا کہ جگہ جگہ پہ ہم تصویریں بناتے ہیں؟ اگرچہ اس کے بارے میں بعض علماء نے تھوڑی سی نرمی کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کام اچھا نہیں ہے۔ وہ پینٹنگ جو ایک خیال ہوتا تھا، اگرچہ یہ حقیقت میں اس کے بارے میں ہے، ایک تصویر انسان کے دماغ میں آئی اپنے طور پر، اس نے اس کو بنایا، یہ اصل مقصد وہ ہے، لیکن یہ بھی اس سے کم نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ہر جگہ پہ جہاں جائیں تصویریں ہی بناتے پھریں۔ کل قیامت کے دن اگر اس آگ نے پکڑ لیا تو مجھے بتائیں ہم کیا جواب دیں گے؟ غور فرمائیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی گرمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اعمال کریں جن سے ہم اللہ رب العالمین سے اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ ہمیں بھی کل قیامت کے دن جہنم کی گرمی سے بچائے گا۔ سبحانک اللہم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ جہنم کتنی بڑی ہے، جہنم کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، قیامت کے دن جہنم کو لائے گا 70,000 زنجیروں کے ساتھ، 70,000 لگامیں اس کو پہنائی گئی ہوں گی۔ ظاہر کھینچ کے لانا نا، لگام اسی کو پہناتے ہیں جس کو کھینچ کر لایا جا رہا ہو۔ کل زمام 70,000 ملک مع کل زمام 70,000 ملک، ایک لگام جو ہے نا اس کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ ایک لگام 70,000 فرشتوں نے، 70,000 لگامیں، اور ایک لگام ایک زمام اس کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں جو اس کو پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنی بڑی ہے، یا جو رونہا اس کو کھینچ رہے ہیں۔ اور اس جہنم کے اندر یہ اتنی بڑی ہے، سب سے ہلکا عذاب کس کو ہے؟ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کر بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ ہم نہیں اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہمارا تو ایمان ہی وہ نہیں جو ایمان صحابہ کا تھا، جتنا مضبوط ایمان ان کا تھا ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ جہنم کے عذاب سے پناہ کی دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ یہ گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی، وہ جہنم کی ہمیں کیسے برداشت ہوگی، اور اس کا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور اس کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار، سب سے ہلکا عذاب جہنمیوں میں سے اس انسان کو ہوگا جس کو 2 جوتے 2 تسمے آگ کے پہنائے جائیں گے۔ یغلا منہما دماغه، اس کا دماغ ان دونوں جوتوں سے صرف، باقی کسی جسم کو آگ نہیں کچھ کہے گی، 2 جوتے جہنم کے اس کو پہنائے گئے ہیں، اس جوتوں سے اس کا دماغ کھولے گا، گرم ہوگا، کیسے؟ کما یغلی المغزل ما یرا احد ان احدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہانڈی کو چولہے کے اوپر رکھا جاتا ہے تو وہ ابلتی ہے، جس طرح وہ ابلتی ہے اس طرح انسان کا دماغ جو ہے نا وہ ابلے گا۔ ان احدا اشد منه عذابا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، اس سے کہیں زیادہ سخت لوگوں کو عذاب ہوگا، اور یہ ان سب سے کم ترین درجے کا انسان ہے جس کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ دنیا کی گرمی جب یہ سامنے آئے نا تو آخرت کی گرمی، جہنم کی گرمی کو یاد کیا کرو، اور دین اسلام کے کسی بھی
हुक्म पर अमल करने से पीछे ना हटा करो कि जी गर्मी बड़ी है, हम कैसे बाहर निकलें, कैसे ये दीन की बात करें, कैसे ये दीन का अमल जो काम है ये कैसे हम कर सकते हैं। नहीं, वो सहाबा थे, ऊपर से गर्मी नीचे से जमीन तप रही, लेकिन वो डटे हुए हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक उनका नाम जिंदा रखा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनका नाम जिंदा रखते हुए ये फरमाया था कि ये वो लोग हैं जिनका मैंने उनके दिलों के तकवे का इम्तिहान लिया, वो सारे के सारे जन्नती हैं, मैं उनसे राजी हूँ, वो अल्लाह से राजी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको भी अपना ईमान हज़रात सहाबा जैसा बनाने की तौफीक अता फरमाए और हमें जहन्नम की गर्मी से महफूज फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم أدخلهم الجنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.